رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیاحت کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ میں دوران سفر گھومتا پھرتا سومنات کے مندر چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک ہاتھی دانت کا بنا ہوا بت دیکھا اور اسے خوب سجایا گیا تھا، آراستہ کیا گیا تھا۔ اس بت کو دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے آتے تھے۔ ہندو لوگ اپنے عقیدے کے مطابق اس کی پوجا کرتے، اپنی حاجت اس سے بیان کرتے۔ میری وہاں کے پجاری سے سلام دعا ہو گئی۔ وہ پجاری نیک بات سننے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم اس بت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اب اس سے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ تو بے بس ہے اور اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ وہ پجاری میری بات سن کر ناراض ہو گیا۔ اس نے بڑے پجاری سے میری شکایت کر دی۔ پھر وہ لوگ میری جان کے در پہ ہو گئے۔ میں نے جب انہیں غضب کی حالت میں دیکھا تو اپنے لہجے کو نرم بناتے ہوئے کہا، میں تو اس بت کی عظمت جاننا چاہتا تھا، اس لیے یہ بات کہی۔ مرد دانا ہو پھر بھی وہ جاہلوں کے نزدیک جاہل ہے۔ جب تم دیکھو جاہل اپنی جہالت کی بنا پر کمینگی پر اتر آیا ہے تو سلامتی اسی میں ہے، نرمی اختیار کرو۔ میں نے اس بڑے پجاری سے کہا، اس بت کے نقش و نگاہ نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا، میں اس کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ میں اس علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ سکون اسی مسافر کو ملتا ہے جو باخبر ہو۔ تم مجھے اس بت کی حقیقت بتا دو تاکہ میں بھی اس کا ماننے والا بن جاؤں۔ پجاری نے میری بات سنی تو خوش ہو گیا اور کہا، تم رات یہاں قیام کرو، صبح اس کی حقیقت سے آگاہ کروں گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، وہ رات میرے لیے قیامت کی رات کی مانند تھی۔ میرے ارد گرد پجاری سوئے ہوئے تھے جنہوں نے ایک عرصہ سے غسل نہ کیا تھا۔ ان کی بغلوں سے مردار کی مانند بدبو آتی تھی۔ یہ شاید میرے کسی گناہ کی سزا تھی جو مجھے اس عذاب کو جھیلنا پڑ رہا تھا۔ میرا ایک ہاتھ اپنے دل پر، دوسرا ہاتھ دعا کے لیے بلند تھا۔ اگلے روز بڑا پجاری مجھے اس بت کے سامنے لے گیا۔ مندر اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ڈھول بجائے جانے لگے اور بت نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو، میں تمہاری بات سنتا ہوں۔ پجاری خوش تھے اور کہہ رہے تھے، ہمارا معبود ہم سے خوش ہے، اس کی رحمت میں جوش ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں ان کا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب ان کی پوجا ختم ہوئی اور لوگ چلے گئے تو بڑے پجاری نے مجھ سے کہا، اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا۔ میں نے اس سے جاہل خیال کیا اور اس وقت نوکی کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے حق بات کہنے سے گریز کیا۔ جب مقابلہ کسی زور آور سے ہو تو پنجہ تڑوانا مردانگی نہیں ہے بلکہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ میں نے اسے ظاہر کیا، میں اپنے گزشتہ رویے پر شرمندہ ہوں۔ پتھر اگر پانی کے بہاؤ سے اپنا رخ بدل لے تو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ میری شرمندگی کے بعد پجاری میری آہ بھگت کرنے لگے اور خدمت کرنے لگے، مجھ سے خوش ہونے لگے۔ میں نے انہیں دکھانے کے لیے اس بت کے ہاتھ چومے اور دل میں اس پر لعنت کی۔ پھر کچھ دن میں ان کے ہمراہ رہا۔ جب ان کا دل جیت لیا تو پھر میں اس راز کی تلاش شروع کر دی جس کی وجہ سے اس بت کا ہاتھ بلند ہوا تھا۔ سوچتا رہتا تھا اس کا ہاتھ کیسے بلند ہو گیا، کوئی نہ کوئی تو وجہ ضرور ہوگی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک رات موقع مل ہی گیا، میں مندر میں داخل ہوا اور پھر جب میں نے تلاشی لی تو بت کے پیچھے ایک پردہ دیکھا۔ جب وہ پردہ ہٹایا تو وہاں ایک پجاری بیٹھا تھا جو رسی کے ذریعے بت کے ہاتھ کو بلند کرتا تھا۔ دوبارہ سنیں، جب میں نے تلاشی لی تو بت کے پیچھے ایک پردہ دیکھا اور جب پردہ ہٹایا تو وہاں ایک پجاری بیٹھا تھا جو رسی کے ذریعے بت کے ہاتھ کو بلند کرتا تھا۔ جب تمام حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی، عیاں ہو گئی، جس طرح لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، نرم ہو جاتا تھا، وہاں موجود پجاری نے مجھے دیکھا، رات جانے کی وجہ سے مجھے مارنے کے لیے دوڑا۔ میں وہاں سے جان بچا کر نکلا اور راستہ میں اس پجاری کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ جب تمہیں کسی کے برے ارادے خبر ہو تو اپنی جان بچانے کی کوشش کرو۔ میں نے اس پجاری کنویں میں پھینکنے کے بعد شور مچا دیا اور لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے انہیں مصروف دیکھ کر بھاگنے میں عافیت سمجھی۔
جب تم شیر کچھاڑ میں آگ لگا چکو پھر بھاگنے میں عافیت جانو، شیر اپنی کچھاڑ سے نکلنے کے بعد تم پر حملہ کرے گا۔ سانپ کے بچے کو مارنے کے بعد اس جگہ سے نکل جاؤ، سانپ اب تمہارا دشمن ہو چکا ہے۔ جب تو نے دیوار کی جڑ کھدائی کر لی تو اس دیوار کے نیچے کھڑا ہونا میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ میں وہاں سے نکلا، یمن کے راستے حجاز چلا گیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے آج بھی واقعہ جب یاد آتا ہے تو پچھتاوا ہوتا ہے، اور مجھے اس بات پر افسوس ہے میری آنکھوں میں دھول جھونک دی گئی۔ میں نے کسی ارادے کے ساتھ اس پجاری کو کنویں میں نہیں پھینکا، اور درویش کا ہاتھ کبھی خود نہیں اٹھتا۔ میرا ہاتھ بھی کسی غیبی طاقت نے اٹھایا تھا۔ بندگی کا دروازہ کھلا ہے، مگر پھر بھی ہر بندہ بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کے دربار میں بغیر اجازت داخلہ منع ہے۔ تقدیر کا اختیار بندے کے بس میں نہیں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ شہد کی مکھی شیریں شہد بناتی ہے، جبکہ اس کا ڈنک کا زہر سانپ کی طرح ہوتا ہے۔ اگر تم حاکم ہو اور چاہتے ہو تمہاری حکومت قائم رہے تو عوام الناس کی فلاح بہبود کے کام کرو، انہیں برباد کرنے کا خیال دل سے نکال دو۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ اگر تم میری بات کو توجہ سے سنو گے یقیناً نفع پاؤ گے۔ اس واقعے سے، اس حکایت سے شیخ سعدی میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، دھوکہ کے ذریعے دوسروں کو بیوقوف بنانے والے اس بات سے بے خبر ہیں جب ان کا راز افشا ہوگا، ظاہر ہو جائے گا تو نقصان انہی کا ہوگا، کیونکہ جو شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتا ہے۔ ہر حکم من جانب اللہ رب العزت ہوتا ہے، ہر شے اسی کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ رب العزت کی مخلوق کو نقصان پہنچانے کا خیال دل سے نکال دو۔ جب اللہ رب العزت مخلوق کو طاقت دے گا تو وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا۔